بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اجابات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج پھر ایک ایسے مجرب المجرب عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جس کو جمہور علماء طلسمات اور روحانیات نے تسخیر کامل کا ایک عمل قرار دیا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں واقعاً تسخیر کاملہ کے اثرات موجود ہیں، اور اسے ایک انتہائی سریع التاثیر اور سریع الاجابت عمل کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے۔ اور علماء علم و فن یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس اسم مبارکہ کا سپہر کے وقت دن میں یا پھر رات کے وقت آدھی رات کے وقت اس کا ورد کرے اور اس کو اپنے روزانہ کے اذکار میں شامل کرے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اگر وہ جانور، حیوان اور پرندوں کو بھی نظر بھر کے دیکھے تو وہ اس کی طرف کھنچنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اس کا ورد کرنے والا، اس کا عامل بذات خود ایک تسخیر کامل بن جاتا ہے۔ اس کو وہ تسخیری قوت حاصل ہوتی ہے کہ بلا شبہ اس کے دائرہ اثر سے کوئی بھی ذی وجود باہر نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ اسم بھی اسماء جلجلوت الکبریٰ کے سلسلے کا تیسرا اسم ہے کہ جس کے معنی عربک لینگویج میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یا ودود کے ہم معنی اور ہم وزن ہے، اور روحانیت کا تھوڑا سا بھی شغف رکھنے والا شخص اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسم اعظم یا ودود کے کیا اثرات ہیں، کیا تاثیر ہے، کیا خواص ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسم مبارک ہے، سریانی زبان کا ایک اسم ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کا ورد کرنے والا تسخیر کاملہ کا ملکہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، مزید کسی توقف کے اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف، اور یہ ایک اسم ہے، صرف ایک اسم۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص ان دونوں اوقات میں سے کسی ایک میں کہ دن میں سپہر کے وقت اور رات میں آدھی رات کے وقت اگر اس اسم کا روزانہ ورد کرتا رہے تو اس کو اگر صرف 100 مرتبہ ہی اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لے، انہی دو اوقات کار، تو لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان وہ شخص صاحب عزت و جلال ہوگا۔ ہر شخص اس کی عزت کرنے پہ مجبور ہو، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اس اسم مبارکہ کا ورد کرنے والا، ذکر کرنے والا، ذکر کرتے ہوئے، ورد کرتے ہوئے جس کسی سے بھی نظر ملائے گا تو وہ اس کا تابع فرمان ہو جائے گا، اس کے ہر حکم کو بجا لانا اپنے لیے باعث عزت و افتخار کے سمجھے گا، اور اس کے ساتھ نہایت خوش دلی اور محبت سے پیش آئے گا۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ علماء و حکماء علم کے ان کے نزدیک یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے، یہ اتنا طاقتور اسم ہے کہ اس کا ذکر کرنے والا مرد و زن تو ایک طرف اگر ورد کرتے ہوئے کسی حیوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کا ورد کرتا رہے تو وہ حیوان بھی اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جائے گا۔ اس اسم کا ایک اور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قمری مہینے کے نوچندی جمعرات کو پہلی ساعت میں، یعنی سورج نکلنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر چونکہ مشتری کی ساعت ہوتی ہے، اسے 1 ساعت میں عرق گلاب اور زعفران کا محلول تیار کر کے اس روشنائی سے اس اسم مبارکہ کو صرف 19 مرتبہ صاف ستھرے کاغذ پہ لکھ کے اس کاغذ کو پانی میں حل کر لے، یا اگر آب زمزم مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، تو اس میں کاغذ کو حل کر کے اپنے پاس محفوظ رکھے، اور جہاں پہ بھی ضرورت ہو کوئی بھی شخص جو محرم ہو، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہو، والدین اور بچوں میں کوئی مسئلہ ہو، بہن بھائیوں میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی نفرت انگیز بات ہو گئی ہو، تو ان کا نام لے کے والدہ کے نام کے ساتھ نیت کر لیں اور اس پانی میں سے ان کو کسی چیز میں کھلائے اور پلائے، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیں کہ کیسے وہ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روٹ کے ناراض ہو کے آپ سے دور چلا گیا ہو
اور آپ کا محرم رشتہ ہے اس کے ساتھ، تو شرف قمر میں جو ہر ماہ بآسانی ہاتھ آتا ہے اور کسی بھی جنتری سے آپ وہ اوقات کار نوٹ کر سکتے ہیں، تو شرف قمر میں اس دوران اسے اسم مبارکہ کا 909 مرتبہ ورد کر کے تصور میں ہی اس مرد یا خاتون کا حصار کر لیں، البتہ شروع آخر میں 9 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور پھر اس پہ مداومت جاری رکھے، یعنی ہر دن یا ہر رات اس عمل کو 909 مرتبہ شروع آخر میں 9 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھتا رہے، تو جب اگلے مہینے میں یعنی 30 دن کے بعد یا 29 دن کے بعد جب قمر دوبارہ اپنے شرف میں آئے تو اس وقت تک اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اس شخص کی مراد اسے حاصل ہو جائے گی، یعنی جو بھی اس کا روٹا ہوا شخص ہے، چاہے اس کی بیوی ہے، میاں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی محرم رشتہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کے اس اسم کے صدقے میں بے قرار اور بے چین ہو کے اپنے پڑھنے والے کی طرف دوڑ پڑے گا، اور جب تک اس کے پاس نہ پہنچے اسے قرار نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی بہت زبان دراز ہو یا کسی کا شوہر بہت زیادہ مار پیٹ کرتا ہو، گالم گلوچ بکتا ہو، تو رات کو جب وہ سو جائے تو اس کی گہری نیند کے دوران اس کے سرہانے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی ہو، تو اسی اسم مبارکہ کا ورد 110 مرتبہ شروع آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، اور وہیں پہ 110 مرتبہ اس اسم کا ورد کر کے اس شخص کے اوپر، اگر میاں ہے تو میاں، اگر بیوی ہے تو بیوی، اس کے اوپر پونک مار کے دم کر دیں، اور پھر دیکھیے کہ کیسے وہ شخص آپ کے اوپر فرفتہ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ ہر وقت ہر گھڑی آپ کی محبت کا دم بھرنے لگتا ہے۔ اسی طرح علماء فن فرماتے ہیں کہ تحت شعاع کے ایام میں کسی بھی محبت برے ساعت میں اس عمل کو جتنا ہو سکے عرق گلاب اور زعفران کے محلول سے تیار کردہ روشنائی سے لکھ کر پاس رکھ لیں، اور اس میں سے ایک کاغذ کہ جس پر ایک بار ہی یہ اسم لکھا ہوا ہے اسے گول کر کسی بھی چیز میں اس شخص کو کھلا دیں اور پلا دیں، یعنی نیت کر کے، تو پھر دیکھیے کہ وہ شخص کیسے آپ کا تابعدار اور فرما بردار بنتا ہے۔ تو محترم احباب، یہ چند ایک عملیات تھے اس اسم مبارکہ کے جو آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک آسان سا طریقہ آپ کو بتاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ صرف اور صرف جمعے کے دن یعنی نوچندی جمعے کے دن پہلی ساعت میں، اسی طرح سورج نکلنے کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے 35 مرتبہ درود شریف درمیان میں، اور اس کے بعد عرق گلاب اور زعفران کی روشنائی سے اسے اسم مبارکہ کو صرف اور صرف 35 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، یعنی جب آپ شروع کرنے لگیں تو پہلے 35 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، اور اس کے بعد درمیان میں اس اسم کو لکھنا شروع کریں۔ جب 35 مرتبہ یہ اسم مبارکہ آپ کاغذ پہ تحریر کر لیں تو اس کے بعد پھر 35 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کاغذ کو لپیٹ کے تعویذ کی طرح اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر ہر دن اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھ کے، کھولنے کی ضرورت نہیں، اپنے سامنے رکھ کے صرف 35 مرتبہ یہی اسم مبارکہ پڑھ کے اس کاغذ کے اوپر دم کریں، اور پھر اس کو اپنے پاس رکھیں۔ جب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے، اس کی مداومت جاری رہے گی، اللہ کے حکم سے آپ کو عزت ملتے رہے گی، آپ کو احترام ملتا رہے گا، آپ پیار سمیٹتے رہیں گے، آپ کو محبتیں ملتی رہیں گے، آپ جہاں پہ بھی جائیں گے لوگ آپ کی حاجت روائی کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور آپ کے کام کو پورا کرنے میں اپنے لیے باعث عزت سمجھے۔ یعنی اب اس اسم کی میں کیا تعریف کروں، میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اس اسم مبارکہ کی تعریف کروں۔ تو میرے عزیزو، یہ سارے عملیات، یہ سارے طریقے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، وہ اس ایک اسم اعظم کا ہے جو 2 حروف پہ مشتمل ہے، اور جس کے معنی عربک میں ودود کے ہے، یا حل یا حل یا حل یا حل یا حل، وہی محبت سے بری ہوئی ذات جو اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک آخری عمل اس اسم اعظم کا دیتے ہوئے آج کی محفل کو ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس اسم کا کسی اور طریقے سے ورد نہیں کر پاتے ہیں تو صرف گھر سے نکلتے ہوئے اپنے کسی بھی کام کے لیے، چاہے کاروبار ہے آپ کا، ملازمت ہے، جاب ہے، کوئی بھی پیشہ ہے آپ کا،
تو دروازے سے قدم نکالنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، شروع میں 3 مرتبہ آخر میں، اور درمیان میں اس اسم اعظم کا ورد صرف اور صرف 8 مرتبہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کر دم کیجیے، اور اپنے چہرے پہ، سر پہ، بدن پہ، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے اس کو مل کے دروازے سے قدم باہر نکالیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کے تمام دنیاوی کام آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے آپ کے لیے، خصوصاً ان کاموں کا جن کا تعلق عوام الناس سے ہو، خلق خدا سے۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے کاموں میں رکاوٹیں دیکھنا نہیں ملیں گی۔ تو اس اسم کو نوٹ کیجیے، اس کو یاد کیجیے، اور اپنے روزمرہ کے اوراد میں اس کو شامل کیجیے۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس محفل سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی محفل سے، آج کی مجلس سے رخصت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔